میرے تایازاد فرحان بھائی اعلیٰ عہدے پر تھے۔ ان کو مہاجبیں ایک شادی میں پسند آئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ رشتہ طے ہوا اور پھر منگنی ہو گئی۔ دونوں اس رشتے سے بے حد خوش تھے، مگر شادی سے کچھ دن پہلے اچانک مہاجبین کا میری تائی کو فون آیا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم سب تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک لڑکی کے والد کا فون آ گیا کہ ابھی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے ایک ہی تایا تھے جن کا نام فیروز تھا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تائی بھی بہت اچھی عادت کی تھی۔ ان کی اور میری امی کے سلوک کی خاندان والے مثال دیا کرتے تھے۔ کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دیورانی اور جیٹھانی ہیں۔ دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ تائی ہر بات میری امی سے شیئر کرتی تھیں اور ان سے مشورے سے ہی کوئی فیصلہ کرتی تھیں۔ ہمارے تایا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی بیٹیوں کا بھی ہم سے بہنوں جیسا ہی پیار تھا۔ یوں ہم رہتے تو الگ الگ گھروں میں تھے، لیکن ہم میں پیار سگی اولاد جیسا ہی تھا۔ ہمارے تایا فیروز کے بیٹے کا نام فرحان تھا۔ وہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑے کزن تھے اور ہم سے ایک بڑے بھائی کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ فرحان بھائی بہت لائق اور قابل تھے۔ ہم جب ان کے گھر جاتے وہ ہر وقت پڑھائی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جتنا بھی وقت ملتا ہم سے بہت اپنائیت سے ملتے۔ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تو ان کی بطور آفیسر ملازمت ہو گئی۔ ان کی ملازمت کے 3 سال بعد تایا تائی ان کے رشتے ڈھونڈنے لگے کہ بیٹے کے سر پر سہرا دیکھیں۔ خاندان میں تو ہر ایک انہیں رشتہ دینے کو تیار تھا کہ وہ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھے، مگر فرحان بھائی کو کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ پہلے تو تایا اور تائی نے خاندان کی کئی لڑکیوں کے رشتے ان کے سامنے رکھے، مگر وہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ کر انکار کر دیتے تھے۔ پھر تایا اور تائی باہر غیروں میں لڑکیاں دیکھنے لگے۔ کئی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں ان کو پسند بھی آئیں، مگر فرحان بھائی جب ان کو دیکھتے تو انہیں پسند نہ آتی۔ آخر ایک روز تایا ان سے پوچھنے لگے کہ اگر تمہیں خود کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنی پسند سے ہمیں آگاہ کر دو، تاکہ ہم یوں کسی کی بیٹیوں کو رد نہ کرتے پھریں اور ہماری بھی مشکل آسان ہو۔ مگر ان کی خود کی بھی کوئی پسند نہ تھی۔ تایا ان کے رشتے کے سلسلے میں کافی پریشان تھے اور آخرکار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی آ گئی۔ یہ شادی ہماری پھپھو کی بیٹی کی تھی، لہٰذا ہم نے اور تایا کی فیملیوں نے جانا تھا۔ مہندی والے دن ہم اکٹھے ہی پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ اگلے دن بارات تھی۔ بارات میں دلہا والوں کی طرف سے ایک لڑکی سب میں نمایاں تھی جو بے حد خوبصورت تھی اور شاید دلہا کی قریبی عزیز تھی۔ فرحان بھائی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے وہ ان کے دل کو بھا گئی۔ اب پوری شادی میں فرحان بھائی کی نظر کا مرکز وہی لڑکی تھی۔ شادی ختم ہو گئی اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر گھر آ کر انہوں نے اپنی والدہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، اگر اس کا کہیں رشتہ وغیرہ نہیں ہوا تو ان کے گھر رشتے کی بات چلائیں۔ ایک طرف تو تائی خوش ہوئی کہ چلو بیٹے کو کوئی تو لڑکی پسند آئی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ کہیں اس لڑکی کی منگنی وغیرہ یا رشتہ نہ طے ہو چکا ہو۔ اگلے ہی روز تائی نے پھپھو کو کال کی اور اس لڑکی کے بارے میں معلومات دینے کو کہا۔ پھپھو نے کہا کہ میں بھی زیادہ تو نہیں جانتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ نعمان کی ماموزاد ہے۔ نعمان پھپھو کا داماد تھا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ پھپھو کہنے لگی میں مہین سے معلومات لے کر آپ کو بتاؤں گی۔ یوں پھپھو نے مہین باجی سے ساری تفصیلات لے کر تائی کو آگاہ کیا۔ اگلے ہی ہفتے تایا اور تائی رشتہ لے کر ان کے گھر گئے۔ امید تھی کہ لڑکی کے ماں باپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ فرحان بھائی تایا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت اور صاحب جائیداد بھی تھے۔ ایسے رشتے بقول ہمارے والدین قسمت سے ملتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام مہاجبیں تھا۔ مہاجبیں کے والدین تایا لوگوں سے بہت خوش اخلاقی سے ملے اور انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور سوچنے کا وقت مانگا، لیکن ان کے رویوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ بے حد خوش تھے، لہٰذا انہوں نے اگلے ہی روز تایا کو فون کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ فرحان بھائی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تایا تائی کی بھی ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی منگنی کی تاریخ دے دی گئی۔ تائی نے امی کو فون کیا کہ تیاری رکھو،
जल्द मैं कार्ड भिजवा दूंगी, लेकिन खुशी की खबर जी चाहा सबसे पहले तुम्हें ही सुनाऊं। अब सब ने एक खुशी भरी खूबसूरत तकरीब में जाना था, वो भी फरहान भाई की मंगनी में, जिनको सभी दिलो जान से अजीज रखते थे। बड़ी धूमधाम से तैयारियां की गईं। मंगनी वाले दिन पहले सब ताया के घर जमा हुए, फिर बहुत सी कारें कारवां की सूरत में लड़की वालों के घर पहुंची। रस्म मंगनी की तकरीब उन्होंने घर पर रखी थी। उनका घर बड़ा और सहन काफ़ी कुशादा था। खूबसूरत शामियाने तले स्टेज सजाया गया था और बरकी कमकमों से सारा घर जगमगा रहा था। हम सब भी बहुत एहतमाम से तैयार होकर गए थे, मगर महाजबी जब स्टेज पर आई तो जैसे जितनी रोशनियां और कमकमे थे सब मांद पड़ गए। लगता था कि सितारों के झुरमुट में चांद निकल आया है। उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है। उसके गोरे गोरे नाजुक हाथों में मेहंदी और सुनहरी चूड़ियाँ खूब सज रही थीं। महाजबी की रंगत गैर मामूली ताबनाक और पलके लंबी रुखसारों पर झालरों ऐसी थी। आंखें झुकी हुई थी और वो किसी की जानिब नहीं देख रही थी। अलबत्ता उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। हमारे जितने भी लोग मंगनी पर गए थे सभी लड़की के हुस्न की दाद दे रहे थे कि वाकई अगर फिरोज ने काफ़ी टाइम लगाकर बेटे का रिश्ता ढूंढा था तो वो वाकई नज़र भी आ रहा था। महाजबी पूरी मंगनी में काफ़ी खामोश थी, शायद कि वो शर्मा रही थी। हर कोई उसके हुस्नो श्रृंगार की जानिब मुतवज्जा था। मंगनी की रस्म बड़े एहतमामो इंसराम से अदा होगी और मेहमान पुरतकल्लुफ खाना तनावल करने के बाद अपने अपने घरों को चले गए। रस्ते भर भी सभी लड़की की सूरत के गुण गाते रहे। मंगनी के बाद फरहान भाई हमारे घर आए तो हमने उनके गिर्द घेरा डाल दिया और मिठाई मिठाई का कोर्स शुरू कर दिया। वो भी बहुत खुश थे। पहले तो हमें तंग करते रहे कि कैसी मिठाई, मिठाई तो तुम लोग मुझे खिलाओ, मगर फिर उन्होंने ढेर सारी मिठाई मंगवाकर हमारी फरमाइश को पूरा किया। हमें गाड़ी में बिठाकर सैर कराने को ले गए और फिर रेस्टोरेंट से खाना भी खिलाया। मैंने उससे पहले कभी उनको इतना शाद ना देखा था। दिल से दुआ करने लगी, खुदा करे वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और कितना ख्याल रखते थे वो हमारा, हर एक की खैर चाहने वाले, हर किसी के छोटे से छोटे मसले से बाखबर रहकर उनको हल करने वाले। मैं तो सोचती थी कि खुदा ऐसा भाई सबको दे। अभी इस खुशी के झोंके को गुजरे एक हफ्ता हुआ था कि ताई घबराई हुई हमारे घर आई। मैं अभी कॉलेज से आई थी और यूनिफॉर्म उतार कर खाना खाने लगी थी। वो अम्मी के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें करने लगी, जिन्हें मैं सुन तो ना सकी, लेकिन ताई के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी परेशान हैं। उनको परेशान देखकर मेरा दिल धड़का कि खैर हो। जब मैं उनके करीब गई तो वो अम्मी से कह रही थी, महाजबीन का फ़ोन आया था कि आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकती। मैं बाद में आपको फ़ोन करूँगी या फिर आप जब फ्री हो मुझे कॉल कीजिएगा। मैंने पूछा कि कोई ज़रूरी बात करनी है क्या बेटी? उसने जवाब दिया, हाँ आंटी, बस मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और फिर उसने कॉल काट दी। तभी मैं बेहद घबरा गई हूँ कि आखिर ऐसा उसने क्यों कहा। तभी मैं इधर चली आई कि भरा भरा घर है, घर में तो बात नहीं हो सकती। अगर लड़की ने कोई ऐसी बात कह दी कि मेरे दिल पर असर हो गया तो मुझे कोई संभालने वाला तो हो। अम्मी ने तसल्ली देते हुए कहने लगी, अल्लाह खैर करे भाभी, कैसी बातें करती हो? क्या पता लड़की ने वैसे ही कोई बात कहनी हो, उसने बरी के सिलसिले में कोई कहनी हो कि लड़कियों की 100 पसंद नापसंद होती है। आप तो बस ऐसे ही घबरा रही हैं। ताई कहने लगी, मगर उसने कहा है मेरी ज़िंदगी का सवाल है, कोई मामूली बात तो नहीं ना हो सकती। जाने क्यों मेरे दिल में खटक सी हो रही है। मेरा बेटा तो अपनी मंगनी से इतना खुश है कि मुझे डर सा लगने लगा है कि खुदा खैर करे, कहीं हमारी खुशी को किसी की नज़र न लग गई हो। मैंने भी उन्हें हौसला दिया कि खुदा ना करे ताई जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें मत सोचिए, अल्लाह ताला के फजलो करम से सब खैर ही होगी। वो मुझसे कहने लगी, अच्छा तो महाजबीन को फ़ोन तो मिलाओ, आखिर मैं पूछूं तो सही कि क्या बात करना चाहती है वो मुझसे। मैंने कमरे से मोबाइल लाया और उन्हें नंबर बताने को कहा। उन्होंने एक कागज़ का पुर्जा मुझे पकड़ा दिया जिस पर नंबर दर्ज था। अम्मी ताई से कहने लगी कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ताई ने कहा कि नहीं नहीं, चाय रहने दो, तुम बस मेरे पास बैठो। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि लड़की अपनी मंगनी से मुस्तरिब है और वो ऐसी ही कोई बात कहना चाहती है। मेरी छठी हिस्स भी उस वक्त यही कह रही थी। खैर मैंने उनके दिए नंबर पर फ़ोन मिला दिया। फ़ोन महाजबीन नहीं उठाया था। मैंने ताई को मोबाइल पकड़ाया। वो कहने लगी, हाँ बेटी महाजबीन, कैसे हो, बोलो क्या कहना है। महाजबीन आगे से कहने लगी, आंटी मुझे समझ नहीं आ रही
کہ मैं आपसे कैसे बात करूं। मैं जानती हूं कि आपको भी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ही मेरी बात सुन लेते तो आंटी मैं आज आपको तकलीफ ना देती, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। दरअसल मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। ये सुनते ही ताई का रंग फुक हो गया। वो कहने लगी, क्यों बेटी, मेरे बेटे में क्या कमी है? महाजबी आगे से कहने लगी, कोई कमी नहीं आंटी, आपके बेटे में कोई कमी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो मुझे नापसंद है, बल्कि ये वजह है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वो मेरा तायजाद है। मेरी मंगनी पहले मेरे वालिदैन ने इब्रार से ही की थी और ये उनकी रजामंदी से हुई थी, मगर अब अचानक ये बंधन तोड़कर मेरी अम्मी अब्बू ने आपके बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगर उन्होंने ऐसा ही करना था तो फिर इब्रार से मेरी मंगनी ही क्यों की? ये मंगनी भी उनकी अपनी पसंद से थी। उस वक्त तो मैं नासमझ थी, तब मेरे लिए ये सिर्फ मेरे वालिदैन की पसंद थी, मगर अब तो हमारी मंगनी को 8 साल हो चुके थे और 8 बरस काफ़ी होते हैं किसी को दिल में बसाने के लिए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रासिक हो गए, तो अचानक उन्होंने हमारी मंगनी तोड़कर आपकी तरफ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे आपसे ये बातें करते अच्छा तो नहीं लग रहा कि इससे मेरे वालिदैन की बेइज्जती है, मगर जब वालिदैन को ही अपनी बेटी की खुशी मंजूर नहीं तो मैं भी अब मजबूर हो गई हूँ। मैंने खुद से उनको मनाने की बहुत कोशिश कर ली है। मैंने आपकी तरफ रिश्ते से पहले अपनी अम्मी से हाथ छोड़कर कहा था कि ऐसा नहीं करें, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगी। आखिर को मंगनी तोड़ने की कोई वजह भी तो नहीं है। मेरा तायजाद इब्रार बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसका कसूर ये है कि वो एक मामूली नौकरी करता है और आपका बेटा ऑफिसर है। तायाबू आप लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। पहले रिश्ता करते वक्त तो मेरे वालिदैन को उनकी गुर्बत नज़र न आई। आंटी आप बताएं, क्या मामूली नौकरी पे होना या अमीर ना होना कोई जुर्म है जिसकी सज़ा अब इतने सालों बाद मुझे मिल रही है, जबकि हमारे दिल एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं? ये इंसाफ की बात नहीं है कि मेरे दिल में कोई और बसा है और मैं दुल्हन बन जाऊं किसी और की। मैं अम्मी अब्बू से कह चुकी हूँ कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है अपने मंगेतर के सिवा, लेकिन वो मेरी बात को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। मैं अब अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मायूस होकर आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज़ अब आप ही हमारी खुशियों को उजड़ने से बचा लें, वरना मैं भी उम्र भर दुखी ही रहूँगी, आपका बेटा और खुद आप भी। उस लड़की ने एक सांस में अपने दिल की भड़ास निकालकर बगैर ताई का जवाब सुने ही फ़ोन रख दिया। और ताई बेचारी आगे से क्या कहती, वो तो साकित और हैरत की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने फ़ोन मुझे पकड़ाया और जैसे उसी जगह साकित हो गई। अम्मी दौड़कर पानी ले आई। भाभी क्या हुआ, क्या कहा माजबी ने ऐसा कि आप इतनी परेशान हो गई हैं? मैं चूंकि फ़ोन से बहुत करीब थी, मेरी हिस्से समात भी तेज़ थी। फ़ोन से मुझे माजबी का एक एक लफ्ज़ साफ सुनाई दिया था। अम्मी से मैंने कहा, फ़िलहाल आप ताई से कुछ ना पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। हमने ताई को सहारा देकर उठाया और फिर कमरे में लिटाया। मैंने उनको सुकून की गोली खिला दी, चाय दी और कहा कि आप सो जाइए ताईजान, अभी आप आराम करें, बाद में सोचेंगे जो करना होगा। इस वक्त आपको सुकून की ज़रूरत है, बस कुछ मत सोचिए और सोने की कोशिश करें। ताई के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उन्होंने आंखें मौन ली थीं। शाम को फरहान भाई उनको लेने आ गए। वो अम्मी से कहने लगे, चची देखा आपने, हमारी वालिदा भी कमाल की खतून है। घर में मामू मुमानी आए हुए हैं, ये उनको छोड़कर यहाँ आकर सो रही हैं। अम्मी बोली, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना थी, वहाँ बच्चों का हंगामा और शोर था, तभी इधर आकर सुकून करने को लेटी थी, मगर फिर सो गई। अभी ताई जान जाग चुकी थी। उन्होंने फरहान भाई को देखा तो चेहरे पर गम की घटा सी छा गई, मगर समझदारी से जब्त कर गई। बेटे को कुछ ना बताया, वो फरहान भाई के साथ चली गई। मैं दुआ करने लगी, खुदा करे सब ठीक हो जाए और कोई बड़ा मसला ना हो। घर जाकर ताई ने ताया को सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने हदायत की कि फ़िलहाल तो मुंह से कोई भी बात मत निकालना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। पहले लड़की के वालिद से बात कर लेने दो, बाद में ही कोई फैसला करेंगे। वो बहुत शरीफ लोग हैं। लड़कियां तो होती ना समझ हैं, माँ बाप ने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। हमें पहले उसके वालिद से बात करनी चाहिए ताकि हालात का कुछ पता तो चले। अभी तुम फरहान को बिल्कुल इस बात से आगाह मत करना। ताया अगले ही रोज़ माँ जबीन के बाप से जाकर मिले।
وہ بیچارے باریش بزرگ تھے۔ جب تایا نے ساری صورتحال بتائی کہ آپ کی بیٹی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ میرے والدین صرف آپ کے بیٹے کا عہدہ و مرتبہ دیکھ کر میری شادی وہاں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمام باتیں ان کے گوشے گزار کی، تو وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی نادانی پر معافی طلب کرنے لگے۔ کہنے لگے، بھائی صاحب آپ شریف لوگ ہیں، میں نے بس آپ کو دیکھا ہے، آپ کی دولت کو نہیں دیکھا۔ آپ کا بچہ محنتی ہے، تبھی تو وہ اعلیٰ مقام تک پہنچا ہے، اور بے شک ہر والدین اپنی اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں۔ بے شک ابرار میرے بھائی کا بیٹا ہے اور مجھے عزیز بھی ہے، لیکن میں اس کی نالائکی کا کیا بتاؤں؟ میں نے اپنے بھائی کی خاطر اسے بیٹی کا رشتہ تو دے دیا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ آج نہیں تو کل لڑکا بھی برسر روزگار ہو ہی جائے گا۔ پہلے تو وہ کئی سال فارغ گھر میں ہی بیٹھا رہا، جب والد نے بہت زیادہ زور دیا کہ اب تم اپنی ذمہ داری لو، کچھ کماؤ وغیرہ، پھر ہی تو ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ملازمتیں وغیرہ مجھ سے نہیں ہوتی، میں تو کاروبار ہی کروں گا۔ اس کے والد صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی اسے دی کہ کاروبار کر لو۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی بڑے سے سٹارٹ مت کرو، کیونکہ تمہیں کاروبار کا تجربہ بھی نہیں ہے، ایسے میں نقصان کر بیٹھو گے۔ مگر ابرار کا کہنا تھا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تو کروں گا ہی نہیں، میں بڑے سے ہی سٹارٹ کروں گا۔ یوں اس کی ضد کے آگے اس کے والد نے ہار مان لی۔ اس نے بھائی صاحب کی جائیداد بکوائی اور کاروبار شروع کیا، اور پھر کچھ ہی ماہ میں سب پیسے برباد کر ڈالے۔ بھائی صاحب کو اس نکمے لڑکے نے کنگال کر ڈالا، ابھی تک محنت سے جی چراتا ہے۔ ابرار صحیح ہوتا تو میں کیوں منگنی توڑتا، بل اپنا خون کسے پیارا نہیں ہوتا۔ اسے منگنی میں نے بہت سوچ سمجھ کر توڑی ہے، اور میرے بڑے بھائی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ مہاجبین کی منگنی میں بھی موجود تھے، وہ اپنے بیٹے کے کرتوت جانتے ہیں، اس لیے ان کو ملال نہیں ہے، اور وہ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہیں۔ بھائی صاحب آپ معاف کر دیں مہاجبین کو، وہ ناسمجھ ہے، اس عمر میں بچیاں نادان اور جذباتی ہوتی ہیں۔ غرض اس بیچارے بوڑھے آدمی نے اتنی لجا کر معذرت کی کہ تایا بھی پریشان ہو گئے اور بولے، بھائی صاحب میں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا اور نہ بیٹے سے ابھی تک تذکرہ کیا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ آپ آج ہر پہلو سے سوچ لیں اور بیٹی سے بھی پوچھ لیں، پھر فون پر آگاہ کر دیں۔ اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو میں اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گا، آگے جو ہمارے بچوں کی قسمت میں ہوگا، لیکن آپ کو رنجیدہ نہیں کروں گا۔ 2 دن بعد مہاجبین کے والد کا فون آیا کہ مہاجبین راضی ہے، میں چاہتا ہوں آپ رشتہ نہ توڑیں۔ میرے تایا تائی بھی یہ رشتہ نہ توڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا بیٹا مہاجبین سے منگنی پر بہت خوش تھا۔ اللہ پر اچھی امید رکھ کر انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تایا لوگ خوب دھوم دھام سے بیٹے کی بھری اور دیگر تیاریوں میں لگے تھے۔ شادی میں ابھی 3 روز باقی تھے کہ جب ہم میوہ پہنچانے اور ڈولکی پر فرحان بھائی کے گھر گئے۔ ابھی گھر سے کچھ دور تھے کہ کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تشویش ہوئی کہ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے ایسا کہ تائی اس قدر رو رہی ہیں۔ گھر کے اندر ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، تائی اور ان کی بیٹیوں کو روتے پایا۔ والدہ نے تائی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے میری والدہ کو بتایا کہ ابھی ابھی مہاجبین کے ابو کا فون آیا کہ مہاجبین فوت ہو گئی ہے۔ فرحان بھائی اس وقت شادی کے لیے کوئی سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ ہم سبھی یہ سن کر سکتے میں رہ گئے۔ ہمارے اور تایا کے گھرانے کی خوشیاں اور غم سانجے تھے، سو ہم نے پہلے تو انہیں تسلی وغیرہ دی، پھر بعد میں میری امی ابو بھی تایا لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ میں بھی اپنی کزنس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور یوں ہم لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ جب گھر کے اندر گئے تو مہاجبین کی ماں اور دیگر رشتہ دار عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ میری امی کو ایک عورت نے پوچھنے پر بتایا کہ بہن لڑکی اس شادی پر رضامند نہ تھی، جبکہ 3 دن بعد اس کی شادی تھی۔ وہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کافی کوشش کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ کہا کہ اب تو کارڈ بھی بٹ گئے ہیں، اب ہماری عزت کا سوال ہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ لڑکی ابھی جذباتی ہے، شادی کے بعد آپ ہی نئی زندگی کو قبول کر لے گی تو سابقہ منگیتر کو بھی بھول جائے گی، مگر شاید یہ اور طرح کی لڑکی تھی۔ مہاجبین کی ماں تو روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھوپھیاں اور بہنیں بھی اب کفے افسوس مل رہی تھیں اور بہن کر رہی تھیں کہ ہائے ہم نے اس کی بات کیوں نہ سمجھی، کاش سمجھ لیتے تو آج میری مہاجبین جان سے نہ جاتی۔ اب ہم کس سے تعزیت کرتے، جبکہ وہاں تو کسی کو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ پڑوسن عورتیں البتہ آپس میں قیاس آرائیاں کر رہی تھیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ۔ تبھی میرا دل بھر آیا اور میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سوچا وہ بیچاری ہر کسی سے فریاد کرتی رہ گئی،
مگر کسی نے اس کی نہ سنی اور آج سبھی اس کے سامنے فریاد کنا ہے اور وہ خاموش چارپائی پر لیٹی سبھی کو روتا اور بلکتا سن رہی ہے۔ ہم بہت بھاری دل سے گھر آئے تھے۔ فرحان بھائی آگے ایک بت کے مانند صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان سے بات کیسے کروں۔ مہربا لب ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور پھر وہ از خود گویا ہوئے، آشی کیا ہوا تھا ماجبین کو؟ تب میں نے فرحان بھائی کے کانوں میں بات ڈال دی کہ جو حقیقت تھی اور انہیں ابھی بھی معلوم نہ تھی۔ وہ کہنے لگے، اے کاش تم ہی مجھے بتا دیتی، اگر ایسی بات تھی تو میں خود ہی یہ رشتہ ختم کر دیتا۔ نہ جانے کیوں آپ سب نے مجھے لا علم رکھا۔ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، میں اس سے کیا زبردستی شادی کر لیتا؟ میں ایک تعلیم یافتہ انسان ہوں، جانور تو نہیں کہ بازد ہو جاتا کہ وہی شادی کرنی ہے یا کم کرتا۔ ارے بھائی، ہر انسان کو اپنی خوشی حاصل کرنے کا حق ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی یہ نوبت نہ آنے دیتا۔ اے کاش وہ مجھے ہی فون کر کے بتا دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے نہ بتایا کہ اس نے تائی جان کو فون کر کے التجا کی تھی، مگر انہوں نے اس ڈر سے آپ کو نہ بتایا کہ کہیں آپ کو دکھ نہ پہنچے۔ تاہم میں نے یہ ضرور فرحان بھائی سے کہا، بھائی وہاں کسی نے بھی خودکشی کا ذکر نہیں کیا۔ اب کیا معلوم اس کے اچانک فوت ہو جانے کا سبب کیا تھا۔ موت کی وجہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ موت تو بے وجہ بھی آ سکتی ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اس کا بالکل بھروسہ نہیں کہ چلتے چلتے ایک بظاہر صحت مند آدمی سڑک پر یا کسی جگہ گر جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے کوئی مرض لاحق ہو، یا اس کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہو، یا کہ اس کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہو۔ انسان جوانی میں بھی تو مر جاتے ہیں۔ بس اب آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس بات کو اللہ کی رضا سمجھیں۔ فرحان بھائی نے میری اس بات کا جواب نہ دیا، اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جب فرحان بھائی کی شادی کا کارڈ ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں پھرنے لگا جب ماں جبھی اسٹیج پر فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی چمک رہی تھی، مگر چہرہ اداس لگ رہا تھا۔ کسی نے بھی اس وقت نوٹ نہ کیا کہ اس پورے تابناک چاند کو گہن تو نہیں لگ رہا۔ دولت تو آنی جانی شے ہے، لیکن زندگی ایک انمول شے ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ آج فرحان بھائی کی شادی کے کارڈ تو پھر سے چھپ گئے، لیکن جانے والی ماں جبھی واپس نہیں آ سکتی کہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ آج فرحان بھائی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید کہ انہیں ماں جبیں کبھی یاد بھی نہ رہے، مگر ماں جبیں کے والدین کی غلطی سے اور دوسرا میرے تایا تائی سے انجانے میں تو غلطی ہوگی، جس کے سبب وہ چاند سے چہرے والی لڑکی جان سے چلی گئی، جبکہ فرحان بھائی کی تو کہیں اور بھی شادی ہو ہی جاتی، جیسے کہ اب ہو چکی ہے۔ مگر شاید کہ اس لڑکی کے نصیب میں ہی یہ سب تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔